الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے آس پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی و طاقت محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہیں. یلون یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے. ولیون مصدر ہے. ضربہ اور حسیبہ دونوں باب آتے ہیں، لیکن یہ لفظ باب ضربہ سے قلیل الاستعمال ہے. غلظہ مصدر ہے باب کا روما، معنی ہے سختی کرنا. قاتلو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر فاعل ہے. الذین یلونکم یہ جملہ گویا حالت نسبی میں ہے، مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. من الکفار یہ شبہ فعل محذوف سے متعلق ہے. غلظہ یہ مفعول بھی واقع ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اس آیت کریمہ کی ہم تشریح کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے جائیں اور کچھ لوگ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہیں، تاکہ جب مجاہدین واپس آئیں تو یہ طالبان علم ان تک علم کی روشنی پہنچائیں. اس سے علم دین کی فضیلت معلوم ہوئی کہ علم دین میں مشغول رہنے والوں کو جہاد جیسی عبادت میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی گئی، کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے. جہاد کا مقصد بھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور علم دین کے مقاصد بھی یہی ہیں. اس آیت کریمہ میں تفقہ کا لفظ آیا ہے. عربی زبان میں اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں تکلف اور خصوصی محنت و جستجو کے معنی ہوتے ہیں. تو تفقہ کے معنی ہوئے خوب تدبر، گہرائی اور بصیرت کے ساتھ علم حاصل کرنا. گویا لیتفقہوا یہ
لیتبصروا کے معنی میں ہے۔ لیکن اس درجے کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض نہیں، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں میں ایک ایسے گروہ کا ہونا کافی ہے جو اس درجے کا علم حاصل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے ایک گروہ کو اس کا حکم دیا گیا ہے، پوری امت کو نہیں۔ اور اس قدر علم کے جس سے انسان اپنی ذات سے متعلق شرعی احکام پر عمل کر لے، ہر شخص پر ذاتی حیثیت میں فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے زکوٰۃ کے احکام وغیرہ۔ آیت کریمہ کی مزید تشریح کرتے ہوئے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، جامع ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس میں اعتقادیات بھی ہیں اور عبادات بھی، اخلاق بھی ہے اور آداب بھی، معاشرت کے طریقے بھی ہیں اور معاملات کے احکام بھی، بیاہ شادی بھی ہے اور اولاد کی پرورش بھی، مال کمانے کے جتنے طریقے ہیں ان کے احکام بھی بتائے ہیں، کفر کو مٹانے اور اہل کفر کو نیچا دکھانے کا اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے جہاد اور قتال بھی مشروع ہے۔ اور یہ بھی دین کا ایک ضروری اور بہت اہم کام ہے، جسے حدیث شریف میں چوٹی کا عمل بتلایا ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد۔ لیکن اگر سارے ہی افراد جہاد میں لگ جائیں تو تعلیم و تعلم کا کام کون کرے، جس کے ذریعے علم و اعمال زندہ رہتے ہیں اور فضائل و مسائل کا پتہ چلتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کے احکام معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دشمن کسی علاقے پر دھاوا بول دیں۔ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے۔ پس جہاد فرض کفایہ ہے اور دین کی دوسری ضروریات بھی ہیں، خصوصاً جب کہ علوم اسلامیہ کا جاننا اور پہچاننا اور پھیلانا بھی لازم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے ہر فرد نکل کھڑا ہو؟ چنانچہ فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ اہل ایمان کو یہ نہ چاہیے کہ سبھی نکل کھڑے ہوں، ہاں ایسا ہو کہ جہاد میں بھی جاتے رہیں، ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت جایا کریں اور علوم میں مشغول رہنے والے بھی ہوں۔ جہاد میں جانے والے جہاد کو قائم رکھیں جس سے فرض کفایہ ادا ہوتا رہے۔ جو لوگ جہاد میں نہ نکلیں وہ دینی سمجھ حاصل کریں، یعنی ایک جماعت علوم دینیہ پڑھانے والوں کی بھی رہے، جن کے ساتھ علوم دینیہ حاصل کرنے والے لگے رہیں اور سرسری علوم پر اکتفا نہ کریں، بلکہ علم دین میں گہرائی، گیرائی اور بصیرت کا حاصل ہونا ضروری ہے، علوم کی وسعت بھی حاصل ہو اور علوم کی گہرائی میں اتریں تاکہ اس قابل ہو جائیں کہ یہ سمجھ سکے
کہ کس آیت اور کس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے. اس کو لیتفقہوا فی الدین سے تعبیر فرمایا. جو لوگ جہاد میں نہیں گئے وہ وطن میں رہ کر علم دین حاصل کریں، اور جو لوگ جہاد میں گئے وہ بھی واپس آ کر علم حاصل کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ علم دین سے نابلد رہیں. اگر جاہل محض رہیں گے تو جہاد سے متعلقہ اعمال شرعیہ کی تعمیل نہ کر سکیں گے. جب یہ لوگ جہاد سے واپس آ جائیں تو وہ جو حضرات علم کی تحصیل میں مشغول تھے ان واپس آنے والوں کو اللہ سے ڈرائیں، یعنی دینی احکام سکھائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں. اسی کو فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جہاد میں جانے والے نوبت بنوبت جایا کریں، باری باری جایا کریں. ایک جماعت جہاد میں چلی گئی جن کے پاس ضرور علم پہلے سے ہے، اور جب یہ جماعت واپس آ جائے تو یہ علوم دینیا میں مشغول ہو جائے، اور دوسری جماعت چلی جائے. جب جہاد ہمیشہ ہی فرض کفایہ ہے اور علوم دینیا کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے، اور مجاہدین کی گھریلو ضروریات بھی ہیں، تو ایسا کرنا ضروری ہوگا کہ فرض کفایہ کو قائم رکھنے کے لیے ایک جماعت جہاد میں چلی جایا کرے، اور ان کی واپسی پر بلکہ ان سے پہلے ہی دوسری جماعت جہاد کے لیے روانہ ہو جایا کرے. بطور فرض کفایہ امت مسلمہ کے ذمے یہ بھی لازم ہے کہ علوم شرعیہ کو محفوظ رکھیں، ان کو پڑھتے پڑھاتے رہیں. قرآن مجید کا محفوظ رکھنا، قرآن کی تفاسیر کو محفوظ رکھنا، احادیث سے شریفہ اور ان سے متعلقہ علوم کو محفوظ رکھنا، قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے جو احکام و مسائل مجتہدین نے مستنبط کیے ہیں ان کو محفوظ رکھنا، بلکہ علوم عربیہ، صرف و نحو، معانی و بیان اور عربی لغات کا باقی رکھنا بھی لازم ہے، کیونکہ ان چیزوں پر قرآن و حدیث کا فہم موقوف ہے. آگے فرمایا لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. اس جملے کا مطلب ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں. یہاں بھی یہ بات قابل نظر ہے کہ اس جملے میں عالم کا فرض انذار قوم بتلایا ہے، یعنی قوم کو ڈرانا. انذار کا لفظ اور اس کا لفظی ترجمہ ہم اردو میں ڈرانے سے کرتے ہیں، مگر یہ اس کا پورا ترجمہ نہیں. اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمے کو ادا نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرانا دشمن کو، چور، ڈاکو یا کسی درندے زہریلے جانور سے ہے، یعنی ایک ڈرانا دشمن سے، چور، ڈاکو یا کسی درندے زہریلے جانور سے ہے. اور ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت سے اولاد کو تکلیف دہ چیزوں جیسے آگ، زہریلے جانور، مضر غذا سے ڈراتا ہے، جس کا منشا شفقت و محبت ہوتی ہے. اس کا لب و لہجہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے.
انذار اسی قسم کے ڈرانے کا نام ہے. اسی لیے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا ہے. اور عالم کا یہ فریضہ در حقیقت وراثت نبوت ہی کا جز ہے جو بنص حدیث عالم کو حاصل ہوتی ہے. مگر یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دو لقب ہیں، بشیر اور نذیر. نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں. بشیر کے معنی ہے بشارت اور خوشخبری سنانے والا. انبیاء علیہم السلام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو بشارت سنائیں. اس جگہ بھی اگرچہ صراحتاً انذار کا ذکر کیا گیا ہے، مگر دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا فرض یہ بھی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت بھی سنائیں. لیکن اس جگہ صرف انذار کے ذکر پر اکتفا کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ذمے دو کام ہیں. ایک یہ کہ جو عمل اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہیں ان کو اختیار کرے. دوسرے یہ کہ جو عمل اس کے لیے مضر ہیں ان سے بچے. باتفاق علماء و عقلاء ان دونوں کاموں میں سے دوسرا کام سب سے مقدم اور اہم ہے. اسی کو فقہا رحمہم اللہ کی اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت کے دو لفظوں سے تعبیر کر کے دفع مضرت کو جلب منفعت سے مقدم قرار دیا ہے. اس کے علاوہ دفع مضرت میں ایک حیثیت سے جلب منفعت کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کے لیے مفید اور ضروری ہے ان کا ترک بڑی مضرت ہے. تو جو شخص مضرت اعمال سے بچنے کا اہتمام کریں گا وہ اعمال ضروریہ کے ترک سے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا. وہ اعمال ضرریہ یعنی نقصان دہ اعمال سے کے ترک سے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو عموماً وعظ و تبلیغ بہت کم مؤثر ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار کے آداب نہیں ہوتے. جس کے طرز بیان اور لب و لہجے سے شفقت و رحمت اور خیر خواہی مترشح ہو، مخاطب کو یقین ہو کہ اس کے کلام کا مقصد نہ مجھے رسوا کرنا ہے، نہ بدنام کرنا، نہ اپنے دل کا غبار نکالنا ہے، بلکہ یہ جس چیز کو میرے لیے مفید اور ضروری سمجھتا ہے وہ محبت کی وجہ سے مجھے بتلا رہا ہے. اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع امور کے مرتکب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا یہ طرز ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہے کہ مخاطب کو ہماری گفتگو سے ضد پیدا نہیں ہوگی. وہ جواب دہی کی فکر میں پڑنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور انجام سوچنے کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی نہ اس کو قبول کرے گا، اور دوسرا نتیجہ یہ لازمی ہے کہ کم از کم اس سے باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، جس میں آج کل ہماری قوم مبتلا ہے. آخر میں فرمایا لعلہم یحذرون، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عالم کا کام اتنا ہی نہیں کہ عذاب سے ڈرا دیا، بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہے کہ اس کی تبلیغ و دعوت کا اثر کتنا اور کیا ہوا.
ایک دفعہ مؤثر نہیں ہوئی تو بار بار کرتا رہے، تاکہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یعنی یحذرون برآمد ہو سکے۔ اور یحذرون کا مقصد ہے قوم کا گناہوں سے بچنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔